شادی کے بعد میں اور ساجد ایک الگ گھر میں رہنے لگے۔ الگ گھر کیا تھا، دو کمروں کا جہنم تھا، جہاں گرمی میں گھٹن اور سردی میں سخت سردی ہوتی، یہاں تک کہ موسم کی شدت مجھے زندگی سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیتی۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ میں ساجد کو کہتے کہتے تھک گئی تھی کہ خدا کے لیے کسی اچھی جگہ پر گھر لے لو، یہاں سردیاں اور گرمیاں گزارنا مشکل ہو گیا ہے، مگر وہ میری بات نہ سنتا۔ آج بھی رات کے 12 بج گئے تھے۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اس محلے کے لوگوں کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں تھی۔ 3 سال میں مجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ میرے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ یہاں پورا دن لڑکے آوارہ گردی کرتے رہتے اور رات ہوتے ہی ڈاکے مارنا ایک عام سی بات تھی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند رکھتے۔ ہمارے محلے کی گلیاں تنگ تھیں اور چھتوں سے چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ اگرچہ میں سب سے نچلی منزل پر رہتی تھی، مگر چھت پر جانے والی سیڑھیاں میرے دروازے سے لگ کر جاتی تھیں، اسی لیے میں نے خوفزدہ ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ 1-2 گھنٹے میں ساجد گھر آ گئے۔ میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ بجایا تو ڈرتے ڈرتے میں نے دروازہ کھولا تھا۔ کبھی کبھی تو گلی کی مدھم روشنی میں انہیں پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا۔ میں نے جھٹ سے دروازہ بند کر لیا تو وہ چونک کر بولے، کیا ہوا سعدیہ؟ تم اتنا ڈرا نہ کرو، یہاں رہتے ہوئے تمہیں 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک تمہیں عقل نہیں آئی۔ ساجد کی بات سن کر مجھے اور غصہ آیا۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ ساجد مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، جیسے میری کان پڑی بات سنائی ہی نہ دی ہو۔ ساجد کی ایک بات تھی کہ وہ جب بھی گھر آتے ہمیشہ ممکن آج ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ وہ گمسم سے بستر پر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ میں ان کو دیکھتی رہ گئی کہ ساجد کو کیا پریشانی ہے۔ ان کے ہاتھ میں توڑا مڑا کاغذ تھا جسے انہوں نے زور سے مٹھی میں بند کر رکھا تھا۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی مٹھی کھول کر وہ کاغذ دیکھوں کہ اس میں کیا ہے۔ ساجد کے چہرے پر غور سے دیکھنے پر مٹی کے نشان معلوم ہو رہے تھے۔ لگتا تھا کہ ساجد بہت تھکے ہوئے ہیں۔ یا خدایا، میرے ساجد کو آج کیا ہوا ہے؟ اس طرح تو کبھی انہوں نے مجھ سے بات بھی نہیں کی۔ پریشان ہو کر میں نے سوچا اور پھر میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو ساجد مجھ سے پہلے بیدار ہو چکے تھے۔ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر ناشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کل رات کو رویہ کیوں عجیب سا تھا؟ انہوں نے میری بات پر کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ میرے بار بار اصرار کرنے پر بھی کہنے لگے کہ میں ٹھیک ہوں۔ تب میں نے اپنی بات کہی، تم کہیں اور گھر لے لو۔ میری بات پر ساجد ہلکا سا مسکرا کر بولے تھے، میں تمہیں اس گھر میں اب ڈر نہیں لگنے دوں گا، بس آج کا دن گزارا کر لو، کل اس ڈر کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ ساجد کا لہجہ عجیب سا تھا، مگر میں کچھ بولی نہیں۔ اگلا دن آیا تو میں انتظار کر رہی تھی کہ شاید ساجد مجھے دوسرے گھر جانے کی خوشخبری سنائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آج رات 12 بجے کی بجائے وہ شام کو 6 بجے ہی گھر آ گئے۔ لیکن وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک 14-15 سالہ لڑکی بھی تھی جس نے برقع اوڑھ رکھا تھا۔ لڑکی کی دبلی پتلی جسامت اور ہاتھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ واقعی 14-15 سال کی ہے۔ ساجد نے اسے گھر کے اندر بیٹھنے کا کہا اور خود کھانے پینے کا سامان لینے واپس چلے گئے۔ لڑکی نے ساجد کے جانے کے بعد نقاب اٹھایا تو میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ بے انتہا خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی۔ میں نے جو اسے دیکھا تو حیران ہی رہ گئی۔ اس سے پہلے لڑکی اپنا گاؤن سنبھالتی اندر والے کمرے میں چلی گئی، جیسے اسے مجھ سے کوئی خاص ڈر یا پھر تکلف نہ ہو۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ ساجد کی کوئی مہمان وغیرہ ہوگی، تبھی اسے اچھے طریقے سے بٹھایا اور کھانے پینے کا پوچھا، مگر وہ کہنے لگی کہ وہ کچھ کھائے گی نہیں۔ میں نے اس سے اصرار نہیں کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ساجد گھر واپس آ گئے۔ وہ بازار سے اچھا خاصا کھانے پینے کا سامان لائے تھے، جس میں معمول سے زیادہ راشن بھی تھا اور باقی سودا سلف بھی کافی زیادہ تھا۔ میں نے ساجد کو دیکھا تو حیران ہو گئی۔ ساجد، آپ اتنا زیادہ سامان کیوں لائے ہیں؟ یہ تو 3 مہینوں کے لیے کافی ہوگا۔ نہیں بھائی، 3 مہینوں کے لیے اب کافی نہیں ہوگا۔ اب ہم 2 لوگ نہیں بلکہ 3 ہیں۔ مہرین کل سے ہمارے ساتھ رہے گی، تم اس کے لیے الگ جگہ کا بندوبست کر دو۔ ساجد نے کہا تو میں حیران ہی رہ گئی۔ مہرین کون ہے؟ آپ نے بتایا نہیں۔ میرے سوال کرنے پر ساجد کہنے لگے کہ وہ اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال میں مہرین کا خیال رکھوں۔ میں کمرے میں آئی تو لڑکی اپنا برقع اتار کر ہاتھ منہ دھوئے صاف ستھری ہو کر بیٹھی تھی، جیسے کھانے کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے دن کا پکا ہوا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا تو وہ خوش ہو کر بڑی رغبت سے کھانے لگی۔ مہرین کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ساجد نے مجھے تسلی دی
कि वो इस घर में बोझ बनकर नहीं रहेगी बल्कि घर का सारा काम भी करेगी। साजिद की बात सुनकर मुझे तसल्ली तो हुई थी, मगर फिर भी मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि साजिद और इस लड़की के बीच में क्या रिश्ता है। ये लड़की अजनबी है या फिर इनके खानदान की, मुझे कुछ पता नहीं था। इस बारे में मैंने साजिद से बात करने की कोशिश की, मगर इन्होंने टाल मटोल दिया। कहने लगे कि ये घर के कामों में तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बस तुम इससे अच्छा रवैया इख्तियार रखना। साजिद की बात सुनकर मैं मुतमईन तो नहीं हुई थी, मगर फिर भी इस घर में मुझे डर लगता था। और वैसे भी ये लड़की साजिद को भाई कहकर बुलाती थी, फिर इसकी उम्र भी कम थी। तभी मैंने महरीन के लहजे से अंदाजा लगा लिया कि वो नेक तबीयत की लड़की है। मैंने उसे काम पर रख लिया। अब वो दिन रात मेरे घर के कामों में मसरूफ रहती, मुझे किसी शिकायत का मौका न देती। मगर एक दिन जब साजिद घर आए और वो काम कर रही थी, साजिद उसे गौर से देखने लगे और फिर गुमसुम से हो गए। मैं उनके चेहरे के तासुरात का बखूबी जायजा ले रही थी। उनको खोया हुआ देखकर बोली, क्या बात है साजिद, आप इसे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? मेरी बात पर साजिद चौंक पड़े और मुझे नागवारी से देखकर बोले, तुम इस छोटी सी बच्ची से इतना काम करवाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? साजिद, आप ही ने तो कहा था कि इसे काम के लिए लाए हैं। मैंने हैरत से साजिद की तरफ देखा था, जिनके चेहरे पर नाराजगी के आसार नजर आ रहे थे। हाँ, मैं इसे घर के काम, मगर इतना भी नहीं कि तुम इसे नौकरानी ही समझ लो। तो फिर क्या समझूं साजिद? मैंने मशकूक लहजे में पूछा था। तुम इसे एक इंसान समझकर इसके साथ अच्छा रवैया रखो। साजिद ये कहकर खामोश हो गए और मैं सोचती रह गई कि साजिद ने ऐसा क्यों कहा। अगर ये लड़की हमने कामकाज के लिए लाई थी तो फिर इसको काम ही करना चाहिए। साजिद को ज्यादा काम करने पर इतना मसला क्यों हुआ? मैंने उस लड़की को अब नजर में रखना शुरू कर दिया। अगले दिन हमारे घर मुझसे मिलने कुछ खवातीन आई। मैंने उनके सामने उसे चाय बनाने का कहा तो सभी मुझे हैरत से देखने लगी। क्या हुआ? मैंने उन औरतों की तरफ देखकर पूछा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? शाहीना आंटी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इस जवान लड़की को घर में रखकर अपने आराम का बंदोबस्त कर रही हो? अरे पागल लड़की, तुम अपना घर बर्बाद कर रही हो। शाहीना आंटी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। क्या मतलब आंटी, आप ऐसा क्यों? अनजान मत बनो बेटी, ये लड़की तुम्हारे घर के लिए ठीक नहीं है। इसकी उम्र देखो, जिसामत देखो और अपना आप देखो। तुम्हारा मियाँ तो इसकी बजाय तुम्हारी इस नौकरानी पर ही आशिक हो जाएगा। फिर तुम बैठी अपने हाथ मलती रहना। शाहीना आंटी की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। सोचा भी नहीं था कि कभी कोई महरीन का मुकाबला मुझसे करेगा। मैं तो इंतहाई खूबसूरत थी, बस वजन थोड़ा ज्यादा था और अपना ख्याल नहीं रख पाती थी। शाहीना आंटी ने तो सीधा ही कह दिया कि वो मेरे शौहर को ले उड़ेगी। चनाचे मैंने सोच लिया कि आज साजिद घर आएंगे तो इस लड़की को घर से भेजने का कह दूंगी, क्योंकि मुझे इसकी खास जरूरत भी नहीं थी। वैसे भी हम दो लोग थे, हमें किसी मुलाजिम के बगैर भी जिंदगी गुजारने में कोई दुश्वारी नहीं थी। शाम को साजिद घर आए तो बहुत खुश थे। इन्होंने हाथ में कुछ तोहफे तहाइफ उठा रखे थे। मैंने अपनी शिकायत का जिक्र करने से पहले उनसे ये पूछा कि आप इतना सारा सामान और ये तोहफे तहाइफ किसके लिए लाए हैं? तब साजिद की बात ने मुझे हैरान कर दिया। बोले कि ये तो मैं महरीन के लिए और तुम्हारे लिए लाया हूँ। महरीन इस घर में काम करने वाली बच्ची है, तुम ही देखो सारा दिन काम में लगी रहती है। अगर अब मैं इसके लिए कुछ पहनने ओढ़ने को भी नहीं लाऊंगा तो ये कितना बुरा महसूस करेगी। वैसे भी इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। साजिद की बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। मैं उनसे लड़ पड़ी, उन्हें बुरा भला कहा और साफ बोल दिया कि जब तक ये लड़की इस घर में रहेगी मैं इस घर में अपना कदम नहीं रखूंगी। वो मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हुए, मगर इन्होंने मुझे रोका भी नहीं। कहने लगे, महरीन इसी घर में रहेगी जब तक कि मैं इसके लिए कोई और बंदोबस्त नहीं कर लेता। मुझे साजिद पर इस बात का गुस्सा था कि आखिर वो लड़की साजिद की लगती ही क्या थी जो वो उसके लिए कोई और इंतजाम करने गए। अब मैंने दिल में ठान ली कि इस लड़की को ठिकाने लगा कर रहूंगी, क्योंकि इसके होते हुए मैं इस घर में खुश नहीं रह सकती। लेकिन उस रात एक अजीब वाकया हुआ। मेरी और साजिद की इसी बात पर लड़ाई हो गई। साजिद मुझसे बहुत खफा हुए। कहने लगे, अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में रहना भी पसंद नहीं करूंगा। अगर तुम्हें कोई ज्यादा मसला है, तुम्हें मेरे किरदार पर यकीन नहीं, तो तुम जो चाहो करो। साजिद की इस बात पर हम दोनों ने लड़कर कमरा अलग अलग कर लिया। हमारे घर में 2 ही कमरे थे। महरीन उन कमरों के बाहर बनी छोटी सी गैलरी में सोती थी। खैर, आज मैं और साजिद अलग अलग कमरे में सो रहे थे। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मुझे अपने कमरे के बाहर खटका सा महसूस हुआ। मैं चौकन्नी होकर बैठ गई। डर भी लग रहा था, लेकिन पक्का इरादा कर रखा था कि साजिद के कमरे में नहीं जाऊंगी।
پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کھٹکا ہوا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی میں نے کھڑکی سے جھانکا ہی تھا، بڑھتا دکھائی دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کون ادھر گیا ہے۔ تبھی میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی اور شیشے سے آنکھ لگا کر باہر دیکھا ہی تھا کہ جیسے میری جان نکل گئی۔ مہرین اپنے بستر پر موجود نہیں تھی، بلکہ وہاں تو خالی سلوٹیں میرا منہ چڑھا رہی تھیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا کہ کہیں کوئی مہرین سے ملنے اس گھر میں نہ آیا ہو۔ مگر پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ساجد کے کمرے میں چل کر دیکھوں، ایسا نہ ہو کہ مہرین محترمہ وہاں بیٹھی ہوں۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی ساجد کے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کی، اس کے کمرے سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، اور جبکہ کمرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میں حیران پریشان ہو کر ساجد کے کمرے کے باہر بیٹھ گئی۔ میرے کان ساجد کے دروازے پر لگے ہوئے تھے۔ مہرین ساجد کے کاندھے سے لگی رو رہی تھی اور وہ بہت پریشانی والی باتیں کر رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں جو کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، دروازہ کھول کر مہرین دونوں مجھے دیکھ کر چونک پڑے، مگر ان کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ساجد نے مہرین کو گلے سے لگا رکھا تھا اور وہ اسے حوصلہ دے رہے تھے، تم کہیں نہیں جاؤ گی، بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اب اگر تم نے اپنے بھائی کی بات نہ مانی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ساجد اسے باقاعدہ جیسے بھائی بن کر سکھا رہے تھے، جبکہ مجھے ان کا یہ منافقانہ رویہ پسند نہیں تھا۔ ایک تو غیر لڑکی کو گھر لے آئے، پھر مجھ سے اجازت لیے بغیر اس سے بات چیت شروع کر دی، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی۔ میں نے اسی وقت آؤ دیکھا نہ تاؤ اس لڑکی پر جھپٹ پڑی اور اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے ہی لگی تھی کہ ساجد آگے بڑھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ روکا اور مجھے سختی سے ڈانٹ دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مہرین کو ہاتھ لگانے کی؟ تم کس قدر بے وقوف اور جاہل عورت ہو۔ ایک بات تم یہ تو دیکھو کہ مہرین کتنی معصوم اور بھولی بھالی ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور تم ہو کہ اس پر اس دنیا میں کوئی نہیں، اور تم ہو کہ اس پر دوڑے چلی جا رہی ہو۔ ساجد کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ تو آپ کا رشتہ کیا ہے اس سے؟ آپ اس کے لیے غیر محرم ہیں۔ آپ کو یہ سیب نہیں دیتا کہ آپ اس لڑکی سے یوں بات کریں؟ یہ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں، جوان بالغ لڑکی ہے۔ اپنی بکواس بند کرو۔ ساجد مجھ پر دھاڑے، چلو دوسرے کمرے میں تمہیں ساری حقیقت بتاتا ہوں۔ ساجد نے مجھے بازو سے پکڑا اور دوسرے کمرے میں لے جانے لگے، جبکہ مہرین ڈری سہمی اسی کمرے میں بیٹھی رہی۔ ساجد دوسرے کمرے میں آ کر مجھے سمجھانے لگے، دیکھو سارا، غصہ مت کرنا، مجھے تمہیں ساری بات بتانا ہے۔ مجھے معاف کر دو کہ تمہیں بتانے میں مجھے دیر ہو گئی، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں مہرین کا محرم ہوں اور اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ آج سے 3 سال پہلے میں کوئٹہ نوکری کے سلسلے میں گیا تھا۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ خرچے کا مسئلہ رہا کرتا تھا، گھر میں کبھی پیسے پورے نہ ہوتے، ہم 2 وقت آتے تھے، اسی لیے اماں نے مجھ سے کہہ دیا کہ تم کوئٹہ روزگار ڈھونڈنے چلے جاؤ۔ وہاں سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اماں کی بات ذہن میں بٹھا کر میں کوئٹہ شہر رہنے چلا گیا، مگر یہاں پر حالات انتہائی مختلف تھے۔ گھر سے باہر نکلنا، نوکری تلاش کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ جان جوکھم کا کام تھا، کیونکہ یہاں زیادہ تر سردی کا موسم رہتا، سردی اور پھر خشک علاقہ۔ یہ موسم میرے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا، مگر اماں کی معصوم شکل یاد آتی تو مجھے گھر سے کام کرنے کے لیے نکلنا پڑتا۔ لاہور جیسے گرم علاقے سے ہو کر کوئٹہ جیسے سرد اور خشک علاقے میں جا کر میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، مگر خوش قسمتی میری کہ جلد ہی میری ملاقات جلال خان سے ہو گئی۔ جلال خان یہاں کا مقامی رہنے والا تھا، اس کے حالات بھی میرے جیسے تھے، لیکن اسے کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ جلال خان ایک کمرے میں رہتا تھا جہاں اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ یہ گھر اسی بوڑھے آدمی کا تھا۔ ہم اس بوڑھے آدمی کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتے، اسے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی لا دیتے، اور یہ ہمیں رہنے کے لیے کمرہ دیے ہوئے تھا۔ بوڑھے سے کھانا پکانا مشکل ہوتا، اسی لیے ہم لوگ اس کی مدد کرتے۔ خان لالا کی اولاد اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور بیوی کی وفات ہو گئی تھی، سو اب یہ بے سہارا رہ گیا تھا۔ ہم خان لالا کا سہارا بن کر اس کے ساتھ رہنے لگے۔ خان لالا نے میرے آنے پر جلال کو ایک اور کمرہ دے دیا، تم دونوں بھائی ایک ساتھ رہ لو، ویسے بھی ہم عمر لوگوں کی آپس میں زیادہ جمتی ہے۔ تب جلال اور میں ایک کمرے میں رہنے لگے۔ 2 دن ہی ہوئے تھے کہ مجھے جلال کی عادتوں کا اندازہ ہو گیا۔ وہ رات کو اکثر فون پر کسی لڑکی سے بات کرتا اور کبھی کبھی اسے خط دینے بھی جاتا تھا۔ یہاں پر زیادہ دن بجلی نہ رہتی، تب جلال کا گزارا خطوں پر ہوتا تھا۔ اس کمرے میں رہنے کے بعد میں اس کی محبت کی داستان سے کافی حد تک واقف ہو گیا تھا، مگر اتنا بھی جان گیا تھا کہ جلال اس لڑکی کے ساتھ مخلص نہیں تھا، بلکہ صرف ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کی خاطر اس سے دن رات باتیں کرتا اور اسے منانے کی کوشش کرتا کہ وہ ایک بار اس کی محبت پر ہاں کہہ دے۔
جلال کو اس بات پر میں نے بہت بار سمجھایا کہ تم ایسا نہ کرو، وہ لڑکی بھی کسی کی بہن بیٹی ہوگی، مگر جلال کو یہ بات سمجھ میں نہ آتی۔ ایک دن جلال بہت خوش تھا، کہنے لگا مچھلی جال میں پھنس گئی ہے، آج میری محبوبہ مجھ سے اور میرے 4 دوستوں سے ملنے آ رہی ہے۔ اس کا گھٹیا انداز اور لہجہ دیکھ کر میں اس کی نیت سمجھ گیا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے مجھے بھی بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ بلا لیا اور کہنے لگا، ہم لوگوں نے ایک خفیہ ٹھکانے کا بندوبست کیا ہے، تم فکر نہیں کرو، تم صرف ہمارا پہرا دینے کے لیے وہاں جاؤ گے، اور اگر تم کچھ اور چاہو تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تو صرف اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میں اس کی گھٹیا سوچ پر حیران رہ گیا۔ کسی اور ارادے کے تحت میں جلال خان کے ساتھ اس کے خفیہ ٹھکانے پر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک گٹھی سی لڑکی کالی چادر لپیٹے کمرے کے اندر داخل ہونے لگی۔ جلال کے دوست اسی کمرے میں چھپے بیٹھے تھے۔ نہ جانے کیوں لڑکی کی آنکھوں پر نظر پڑتے ہی میرے اندر کا چھپا نیک انسان جاگ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ جلال اس لڑکی کی کلائی تھامتا، میں نے ایک جھٹکے سے لڑکی کو پیچھے کر دیا، اسے ساری حقیقت مختصراً بتا کر وہاں سے بھاگنے کا کہا۔ لڑکی پھٹی پھٹی نظروں سے جلال کو دیکھنے لگی۔ جلال غصے میں آ گیا، اس کے باقی ساتھی بھی کمرے سے باہر آ گئے اور لڑکی کے پیچھے بھاگے۔ میں نے بھی ان چاروں کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ 4 ہٹے کٹے نوجوان تھے، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ان لوگوں نے لڑکی کا دور تک پیچھا نہیں کیا، کیونکہ اس علاقے میں لڑکیوں کو چھیڑنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ البتہ میں اس لڑکی کو بچانے کافی دور تک آیا تھا۔ وہ لڑکی بہت رو رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر تک چلا گیا۔ میں جانتا تھا گھر جا کر اسے طرح طرح کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر وہاں جا کر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لڑکی کے باپ کو نہ جانے کہاں سے علم ہو گیا کہ اس کی بیٹی کسی لڑکے سے ملنے گئی ہے۔ وہ اسے جان سے مار ہی دیتا کہ میں ایک بار پھر اس کی مدد کو وہاں پہنچا اور لڑکی کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن لڑکی کے باپ پر نظر پڑتے ہی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا۔ میں انہیں حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بھی مجھے ندامت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر آنے کا کہا، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں مہرین کو لے کر وہاں سے واپس آ گیا۔ مہرین کو میں نے اپنے ایک دوست کے گھر پر رہنے کے لیے جگہ دلوا دی، وہ تو وہاں رہنے لگی۔ میری شادی کے بعد میں نے سوچا کہ اب میں بھی گھر نہ مہرین کو اپنے ساتھ رکھوں۔ مہرین میری سگی بہن نہیں ہے، لیکن میرے باپ کی اولاد ہے، جنہوں نے کوئٹہ جا کر دوسری شادی کر لی تھی اور میری ماں کو دھوکہ دیا۔ حالانکہ میری ماں جن بھائیوں کی بہن تھی، اگر ان کے ساتھ کوئی 1 انچ کے بھی ناانصافی کرتا تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیتے۔ وہ اپنی بہن کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ تبھی میرے بابا دوبارہ اس شہر میں نہیں آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ واپس پلٹے تو ان کی بیوی کے بھائی ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کوئٹہ میں کسی خاتون کے عشق میں گرفتار ہو کر اس سے شادی کر بیٹھے۔ پھر اس سے ایک اولاد ہوئی جس کے ساتھ وہ اکیلے ہی رہ رہے تھے، کیونکہ ان کی بیوی اب انہیں چھوڑ کر دوسرے جہاں چلی گئی تھی۔ شاید ان کو قدرت کی طرف سے یہ سزا ملی تھی کہ یہ آخری وقت میں اپنی بیٹی کی حفاظت بھی نہیں کر پائے۔ میں نے تو بابا کو معاف کر دیا، لیکن اماں کو دیے دکھوں کی وجہ سے میں انہیں والد کا درجہ نہیں دے سکا۔ البتہ مہرین میری بہن ہے، یہ ہے، اس کی گئی غلطی کی سزا میں اسے نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے میں اسے یہاں لے آیا۔ اب میں اپنے ماموں کو یہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ یہ لڑکی میری بہن ہے، ورنہ وہ ضرور مہرین کو نقصان پہنچائیں گے۔ اتنا کہہ کر ساجد خاموش ہو گئے اور میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے مجھ سے کتنی بڑی حقیقت چھپائی، لیکن اس سب میں قصور شاید میرے سسر کا بھی تھا۔ مہرین بیچاری پر مجھے ترس آتا ہے، وہ اب بھی میرے ساتھ میری نند کی حیثیت سے رہ رہی ہے۔ میں اسے بہن جیسا پیار دیتی ہوں، مگر بنا پہچان کے اس کی شادی کرنے میں بھی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں مہرین کے لیے رشتہ کیسے ڈھونڈوں کہ باپ کا اور خاندان کا بتائے بغیر رشتہ کرنا بھی ممکن نہیں۔ آپ ہی بتائیے اس مشکل کا حل کیا ہے؟